زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت دعائیں کی، بہت گڑ گڑائے، لیکن جواب نہیں آیا۔ کئی بار ہماری دعائیں ہمارے دل سے نکلتی ہیں، لیکن ہم خود ہی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، ایک روشنی محسوس ہوتی ہے، ایک یقین سا جاگ جاتا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سب بس اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کیا ہے؟ کیوں کچھ دعائیں دل میں بس جاتی ہیں؟ کیوں کچھ دعائیں مانگتے وقت دل کو بار بار یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی؟ بس آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی ایسی دعا کے لیے رو رہے ہیں، کسی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہیں، تو آپ کو آخر تک دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ویڈیو شاید آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ یاد رکھو، آپ کبھی تنہا نہیں ہیں، چاہے دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے، چاہے آپ کے اپنوں نے آپ کی امیدیں توڑ دی ہوں، چاہے ہر در بند ہو جائے، لیکن ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا در۔ اللہ نے کبھی کسی کی دعا رد نہیں کی، اللہ کبھی کسی کی فریاد کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ جو اللہ سب سے زیادہ سچا ہے، جو کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، تو پھر شک کیسا؟ اگر اللہ نے کہا ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا، تو ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہیں، جب آپ اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، تو آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا سامنا ہوتا ہے؟ مایوسی کا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ آپ کو مایوس کر دے، آپ کے دل میں وسوسے ڈال دے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم اس لائق نہیں، اللہ تم سے ناراض ہے، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، دیکھو مایوسی شیطان کا راستہ ہے، اور دعا اللہ کی طرف لے جانے والا سب سے طاقتور وسیلہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی دعا کرتے وقت یہ محسوس کیا ہو کہ دل میں ایک عجیب سا اطمینان آ رہا ہے، کہ دل کہہ رہا ہو کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی، تو سنو، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے۔ اللہ آپ کے دل میں یہ یقین ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی دعا سن چکا ہوتا ہے، وہ آپ کی فریاد قبول کر چکا ہوتا ہے، وہ آپ کی آزمائش ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ یقین، یہ روشنی، یہ سکون، یہ سب کچھ صرف اللہ دیتا ہے۔ آپ نے کتنی بار یہ محسوس کیا ہوگا کہ ایک ہی دعا بار بار زبان پر آ جاتی ہے، دل کو ایک خاص دعا مانگنے میں خاص مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ سب معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو پسند کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دعا میں لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں، کہ ہم اس کی رحمت سے لپٹ جائیں، کہ ہم صرف اسی سے مانگیں۔ اور جب ہمیں ایسا یقین ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ قبولیت قریب ہے۔ اگر آپ بھی کسی دعا کے انتظار میں ہیں، اگر آپ نے کبھی اللہ کے آگے فریاد کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی دعا واقعی قبول ہونے والی ہے یا نہیں، تو سنو، جب کوئی دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے تو زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو آپ بھی انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ پہلی نشانی، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو اندر سے ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ پہلے اگر دل بے چین تھا تو اب اطمینان محسوس ہوتا ہے، پہلے اگر وسوسے آتے تھے تو اب ایک عجیب سا یقین ہونے لگتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ ملنے والا ہے۔ یہ سکون کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خاص تحفہ ہے، جو وہ صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جن کی دعائیں اس کے ہاں قبولیت کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کی دعا اللہ کے ہاں پسند کی جا چکی ہو تو اللہ آپ کو اسی وقت سکون دے دیتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ دوسری نشانی، جب آپ کی دعا قبول ہونے لگتی ہے تو اللہ آپ کو اور زیادہ دعا کی توفیق دیتا ہے۔ آپ کا دل چاہنے لگتا ہے کہ آپ اور زیادہ دعا کریں، اور زیادہ روئیں، اور زیادہ مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کی دعا کو اتنا پسند کرنے لگتا ہے کہ وہ آپ کو دعا میں اور زیادہ لگا دیتا ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے اور زیادہ خیر لکھ دے اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے میرے بندو،
اگر تم سب کے سب کٹھے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں تم سب کو عطا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ جب اللہ دعا قبول کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اور زیادہ دعا میں لگا دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور زیادہ وسیع ہو جائے۔ تو دعا کرنا نہ چھوڑو، مانگنا نہ چھوڑو، اللہ کے در پر بیٹھ جاؤ، اس سے لپٹ جاؤ، کیونکہ جب اللہ کسی کو نوازنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کی دعا ابھی قبول نہیں ہوئی تو سنو، اللہ دیر کر سکتا ہے مگر انکار نہیں کرتا۔ یا تو وہ آپ کو وہی چیز دے دے گا یا اس سے بہتر دے گا، یا کسی مصیبت کو ہٹا دے گا، یا آخرت میں اتنا بڑا انعام دے گا کہ آپ کہیں گے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ کبھی اپنے بندے کی فریاد کو رد نہیں کرتا، بس وہ بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اور سنو، اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اگر وہ لمحہ ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھو، اللہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، ہر آنسو دیکھ رہا ہے، ہر التجا کو محفوظ کر رہا ہے۔ وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں بہترین وقت پر بہترین چیز دینے کے لیے لمحہ لمحہ ترتیب بنا رہا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو کہ وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ یہی وہ ایمان ہے جو تمہیں دعا کی قبولیت کے دروازے تک لے جائے گا انشاءاللہ۔